الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر، واجب الاحترام میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہماری یہ دوسری مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس میں ایمان کی حفاظت اور ضرورت شیخ پر چند گزارشات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھیں۔ آج تو مجھے چہرے بھی بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آج کا بیان تو میں نہیں کہتا، اصلاحی سبق ہے۔ زیادہ تر انہی حضرات کو سمجھ میں آئے گا جو گزشتہ مجلس میں شریک تھے۔ جہاں بات میں نے چھوڑی تھی اس سے آگے چند باتیں آج آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا۔ ایمان کی حفاظت سب سے زیادہ ضروری اور ایمان کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ شیخ کامل۔ یہ خلاصہ تھا میرے گزشتہ سبق کا، اور آج جو بات میں آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، صرف سمجھانا نہیں بلکہ یاد کرانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو۔ توجہ سے میری چند باتیں آپ حضرات سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اور لاڈلے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے جو کام لگائے، ان میں سے ایک اہم ترین کام تزکیہ ہے۔ یزکیہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے دلوں کا تزکیہ فرمائیں گے، دلوں کو پاک کریں گے، اور سب سے اہم اور بنیادی چیز دل کا تزکیہ ہے، دل کی صفائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، کامیابی اور جنت میں اعلیٰ مقام اسی کو ملے گا جس نے اس دنیا میں رہ کر اپنے دلوں کا تزکیہ کر لیا۔ بڑی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا۔ تزکیہ اصل اور بنیادی چیز ہے، اور تزکیہ کس کا؟ آنکھ کا نہیں، کان کا نہیں، دل کا۔ جب دل ٹھیک ہوگا آنکھ بھی ٹھیک، کان بھی ٹھیک، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ دل بگڑ گیا، بیمار ہو گیا، تو آنکھ بھی بیمار، یہ کان بھی بیمار، تمام اعضاء بیمار ہو جائیں گے۔ اصل تزکیہ اور اصلاح اس دل کی ہے، اور یہ دل طاقتور ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے،
بنتا ہے، توجہ میری طرف رکھیں گے، دلیلوں سے نہیں، یہ دل بنتا ہے دلوں سے۔ دل بنتا ہے اہل دل کی صحبت سے۔ اہل دل کی، دل تو سب کے، لیکن آپ اس دنیا میں دیکھیں کسی کسی کو کہتے ہیں یہ اہل نسبت ہے، اہل دل، یعنی دل ہے ہی انہی کے پاس جنہوں نے اپنا دل بنانے والے کے سپرد کر دیا۔ دل تو سب کے، لیکن ساری دنیا میں دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سب کہتے ہیں یہ اہل دل ہیں، اہل نظر ہیں، اہل نسبت ہیں۔ یہ نسبت اور یہ اہل دل، یہ دل، اور اہل نظر میں یہ نظر، نظر تو سب کی، دل تو سب کا، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی نسبت تو حاصل، لیکن کسی کو نہیں کہتے۔ دو چار لوگ ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں جی اہل دل، اہل نسبت، اہل نظر۔ معلوم ہوتا ہے ان کا دل ہمارے جیسے دلوں کی طرح نہیں، ان کے دل میں کوئی اور شان ہے، ان کا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ان کو اہل دل کہتے ہیں۔ تو میں نے ایک جملہ بولا، دل بنتے ہیں دلوں سے، دلیلوں سے نہیں بنتے۔ اگر دل بنانا ہے، اگر آپ دلائل کا تبادلہ شروع کر دیں، مجھے دلیل سے سمجھاؤ، نہیں۔ امام فخر الدین رازی کا قصہ میں پچھلے درس میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں۔ دلیل نہیں چاہیے، اپنے دل کو کسی اہل دل کے سپرد کر دو، بس دل بن جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ حکیم محمد اختر صاحب، بڑے عجیب عجیب اشعار ہیں ان کے۔ وہ ایک جگہ کہتے ہیں کسی اہل دل کی صحبت جو ملی، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ یعنی جینے اور مرنے کا ڈھنگ اسی کو آئے گا جس کو کسی اہل دل کی صحبت ملے گی۔ یہ جینا ہمارے جینے کی طرح جینا نہیں، اور یہ مرنا ہمارے مرنے کی طرح نہیں۔ انسان کا جینا بھی ایک شان سے، اور اس کا مرنا بھی ایک شان سے اور ایک حال سے۔ جب اہل دل کو موت آتی ہے، کیا عجیب شان ہوتی ہے ان کی۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے خلفاء میں عجیب عجیب حالات اور واقعات۔ ان کے ایک خلیفہ تھے، ان کا نام تو تھا مولانا فقیر اللہ صاحب پشاوری، مشہور بزرگ گزرے ہیں، لیکن ان کا لقب تھا اور سارے لوگ ان کو پہچانتے تھے کس سے؟ بکا۔ بکا کا معنی بہت زیادہ رونے والا، سارا دن رات آنسو جاری ہیں اللہ کی محبت میں، رو رہے ہیں۔ جب ان کی موت آئی، ڈاکٹر حیران تھے۔ دل پر جب ہاتھ لگاتے اور جب آلات لگاتے تو دل حرکت میں ہے، اور ڈاکٹروں نے جب کان لگایا تو دل اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا تھا، اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ لیکن ساری علامات موت کی، فیصلہ کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی تھی کہ ہم کیا فیصلہ کریں، زندہ ہے یا مردہ ہے۔ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں موت، لیکن دل اللہ کے ذکر میں حرکت کر رہا ہے، اور فوراً نہیں، دیر تک موت ہو گئی
کافی دیر تک دل میں اللہ اللہ کا ذکر، دل کی حرکت جاری ہے، یہ ایک شان ہے مرنے کی، ہر کسی کو ایسی موت نہیں آتی۔ لیکن آج کل دل کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، دل کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، طبی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ آپ دل کے ہسپتال میں چلے جاؤ، ملتان کارڈیالوجی، لاہور چلے جاؤ، آپ کو پتہ چلے گا۔ عبرت کے لیے جانا چاہیے، وہاں جا کر کے دیکھیں کیا حالات ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، کسی کے دل میں سوراخ ہے، کسی کو دل کی فلاں بیماری، پتہ نہیں کتنی بیماریاں ہیں، اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ دل کی بیماری بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ آنکھ کی بیماری، ہاتھ اور پاؤں کی بیماری، کان اور زبان کی تکلیف، اس پر اتنا پریشانی نہیں ہوتی، دکھ نہیں ہوتا، یہ معمول کی بیماریاں ہیں۔ لیکن جو ہی دل کی بیماری لگتی ہے تو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر زندگی موت منحصر ہے، یہ تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ بالکل اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، انسانی بدن میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے، صحت مند ہو جائے تو سارا بدن صحت مند اور ٹھیک، اور اگر وہ بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار۔ الا وہی القلب، فرمایا کان کھول کر سن لو، وہ دل ہے۔ یہ دل ٹھیک تو سب ٹھیک، یہ دل بیمار تو سب بیمار۔ اب دل کی بیماری اور صحت کیا ہے، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ دل بیمار کب ہوتا ہے اور اس کو صحت کب ملتی ہے، اور کون سی بیماری معمولی درجے کی ہے اور کون سی بیماری خطرناک درجے کی ہے، ٹھیک؟ دل کی ایک بیماری کا نام ہے غفلہ، دوسری بیماری کا نام ہے خطرہ، اور تیسری بیماری کا نام ہے عزمہ، چوتھی بیماری کا نام ہے معصیہ، پانچویں بیماری کا نام ہے قسوہ، اور چھٹی بیماری جو انتہائی خطرناک ترین بیماری ہے اس کو قرآن کی زبان میں طبع اور رین کہا گیا ہے۔ یہ 6 بیماریاں ہیں۔ پہلی بیماری غفلہ، زبان سے کہہ دیں غفلہ، اور دوسری بیماری خطرہ، تیسری بیماری عزمہ، اور چوتھی بیماری معصیہ، پانچویں بیماری قسوہ، اور چھٹی بیماری طبع اور رین۔ 6 بیماریاں ہیں، 6 درجے ہیں۔ سب سے معمولی اور ابتدائی بیماری جو دل کی ہے اس کا نام ہے غفلہ، غفلت۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے لا تکن من الغافلین، غافلین میں سے نہ ہو جانا۔ جب انسان کے دل کو غفلت کی بیماری لگتی ہے تو انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا علاج، اس کی اصلاح۔ صرف غفلت کی حد تک بیماری ہے، بیماری آگے نہیں بڑھی تو بڑا آسان، غفلت کا علاج تو بڑا آسان۔ وہ کیا ہے جی؟ ہمت، چستی، قوت ارادی، اور غفلت کو اپنے سے دور کر دے۔ نماز سے غفلت، ماں باپ کی خدمت سے غفلت، دین کے کسی کام سے غفلت، اور اس کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح۔ نماز سے غفلت ہے، دکان پر بیٹھا ہے، وہاں ہمت اور چستی ہے۔
اب یہ غفلت ہے، نماز پڑھے گا لیکن غفلت کے ساتھ، یہ بیماری ہے اور بڑی خطرناک بیماری ہے۔ ابتدا دل کی بیماریوں کی یہاں سے ہوتی ہے۔ دوسری بیماری، اس کا نام ہے خطرہ۔ اب جب غفلت تھوڑا سا بڑھتی ہے تو انسان خطرہ کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بڑی عجیب بیماری ہے خطرہ، بڑی سخت بیماری ہے۔ اب اس کے دل میں صرف جھٹکا لگے گا، کھٹکا ہوگا، لیکن نماز چھوٹنے لگ جائے گی۔ احساس تو ہوگا میں نے نماز چھوڑ دی، خیال تو آئے گا کہ میں نے اللہ کا حکم توڑ دیا، لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ عزمہ، پہلے غفلت تھی، پھر خطرہ، گناہ کا ارادہ ہوا ابتدائی درجے کا، نماز چھوڑنے کا، جھوٹ بولنے کا، کوئی بھی۔ اب تھوڑا سا عزم، پختہ ارادہ ہوتا چلا جائے، بس چھوڑ دو جی، چھوڑ دو، نماز چھوٹ گئی، ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ۔ یہ 3 درجے ہیں بیماری کے، دل کی بیماری کے، اور بڑے خطرناک ترین درجے ہیں۔ اب اس کے بعد چوتھا درجہ بیماری کا شروع ہوگا، اس کو کہتے ہیں معصیہ۔ اب بد نظری کرنا آسان، معصیت میں مبتلا ہو گیا، جھوٹ بولنا آسان، حسد کرنا آسان، بڑائی اور تکبر کے بول بولنا بڑا آسان، میں ایسا، میں ایسا، میں ایسا۔ اب معصیت میں مبتلا ہو گیا، گناہوں کی زندگی شروع ہو گئی۔ اور یہ بڑی خطرناک حالت ہے دل کی۔ ابتدائی بیماری غفلت کا شکار ہوا، دوسرے درجے کی بیماری خطرہ، اور تیسرے درجے کی بیماری عزمہ، اور چوتھے درجے کی بیماری معصیہ۔ یہاں تک جب پہنچتا ہے انسان، اب گناہ شروع ہو گئے۔ ماں باپ کے سامنے بول دیا، احساس بھی نہیں، ماں باپ کو گالی دے دی، احساس بھی نہیں، پڑوسی کے حقوق ضائع کر دیے، پتہ بھی نہیں چلا، نماز کو چھوڑ دیا، اس گناہ میں مبتلا ہوا، دل کو کوئی رنج اور تکلیف ہی نہیں۔ روزہ آ گیا، روزہ کو چھوڑ دیا بڑے مزے سے، احساس بھی نہ ہوا۔ یہ بڑی سخت بیماری ہے۔ فرمایا اس کا علاج اگر نہ کیا گیا تو پھر اگلی بیماری لگے گی، جس کو کہتے ہیں قسوہ۔ ثم قست قلوبکم، قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہیں، ثم قست قلوبکم، قسوہ۔ اب دل سخت ہو گیا، دل اتنا سخت ہوا کہ پتھر بن گیا۔ پتھر بھی اللہ کے خوف سے رو پڑتے ہیں۔ پتھروں کو بھی کچھ احساس ہوتا ہے، اس کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا۔ قلب قاسی، دل اس کا پتھر بن گیا، سخت ہو گیا۔ اب کیا ہے جی؟ اب وہ گناہ کرے گا ڈنکے کی چوٹ پر، کہے گا میں تو حق پر ہوں، میرا باپ کون ہوتا ہے؟ یہ ماں کیوں بولتی ہے میرے آگے؟ میں حق پر ہوں۔ دل پتھر بن گیا۔ جب دل میں ابتدائی بیماری آئی تھی غفلہ، اگر توبہ کر لیتا، اللہ تعالیٰ سے جھک کر معافی مانگ لیتا، دل ٹھیک ہو جاتا۔ توبہ نہیں کی،
وہ بیماری خطرہ بن گئی، توبہ کر لیتا بچ جاتا، توبہ نہیں کی، وہی بیماری عزمہ بن گئی، پھر بھی اس کو احساس نہ ہوا، وہی دل کی بیماری معصیہ بن گئی، یہاں تک بھی بڑا آسان تھا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا، کسی اللہ والے کی صحبت میں چلا جاتا، اللہ تعالیٰ کو منا لیتا اور اپنی ان بیماریوں کا علاج کر لیتا، بڑا آسان تھا۔ لیکن اب یہ بیماری قسوہ کی صورت اختیار کر گئی، اور یہ بڑی سخت بیماری ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، اس بیماری کا۔ بڑی سخت بیماری ہے قسوہ، اب اس کا علاج بھی بڑا سخت ہوگا، بائی پاس کرنا پڑے گا، آپریشن ہوگا۔ کسی ماہر روحانی طبیب کی ہسپتال میں جانا پڑے گا، بڑے درجے کی سرجری ہوگی، علاج ممکن ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ دل کی چاروں رگیں بند ہو گئیں، خون کی سپلائی نہیں ہو رہی، دل پتھر بن گیا، خون کو آگے منتقل کرنے کی صلاحیت ہی اس میں ختم ہو گئی، اور اس نے علاج بھی نہ کرایا، تو اب یہ بیماری طبع اور رین کی شکل اختیار کر لے گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طبع اللہ علی قلوبہم، اب اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اب رین کی بیماری ایسی سخت بیماری ہے جو اس کو کافر بنا دے گی، کفر تک پہنچائے گی، اور دل کی موت کفر ہے، یاد رکھیں۔ دل کی زندگی ایمان ہے، دل زندہ ہوتا ہے ایمان سے، دل کو حیات ملی ایمان کی دولت سے اور اس کی حفاظت سے۔ پچھلا سبق اگر یاد ہے تو، اور اگر دل کی ان بیماریوں کا علاج نہ کیا گیا، توجہ نہ کی گئی، ماں باپ اپنے بیٹے کو دیکھتے رہے، بری صحبت، بری مجلس، برے بول، بری نظریں، دل غفلہ میں مبتلا ہوا، خطرہ میں چلا گیا، خطرہ سے نکل کر عزمہ تک پہنچ گیا، عزمہ سے معصیہ تک چلا گیا، نہ ماں باپ کو خیال، نہ رشتہ داروں کو احساس، نہ بہن بھائیوں کو فکر، اتنی سخت بیماری کہ قسوہ تک پہنچ گیا۔ پھر بھی کسی نے ہمدردی نہ کی اس کے ساتھ، اس کو نہ سمجھایا، نہ بتایا، مسجد کا راستہ اس نے چھوڑ دیا، برائی کے راستے اس نے اختیار کر لیے، بے حیائی کے بول بولنے لگ گیا، بد نظری میں مبتلا ہو گیا، زبان پر جھوٹ آ گیا، غیبت آ گئی، حسد کے بول بولنے لگ گیا، تکبر اور غرور اور بڑے بڑے بول اس نے اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیے۔ پھر بھی کسی کو احساس نہ ہوا کہ یہ مریض ہو گیا، اس کا دل بیمار ہو گیا، اور بیماری بھی بڑے سخت درجے کی، قسوہ تک پہنچ گیا، دل اس کا پتھر بن گیا۔ اب بھی اگر اس کے علاج کی فکر نہ ہوئی، اس کی اصلاح کی کوشش نہ ہوئی، اس کو اللہ والوں کی صحبت میں نہ لایا گیا، اس کے ایمان کی فکر نہ کی گئی، تو پھر یہ بیماری طبع اور رین تک پہنچے گی، اور پھر اس کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر اس کا جو بھی ہمدرد اٹھے گا وہ اس کو گالی دے گا، وہ باپ کی نہیں سنے گا، ماں کی نہیں سنے گا، اس کے اندر سے وہ حس نکل جائے گی۔ یہ احترام ماں باپ کا، یہ تو ایمان اور دین سے حاصل ہوتا ہے نا۔ جب دین اور ایمان نہ رہا تو ماں باپ کا احترام کہاں ہوگا؟ میری باتوں پر ذرا غور کیجئے۔
بڑوں کا احترام کس نے سکھایا؟ دین نے، ایمان کی بدولت ملا نا۔ بچوں پر شفقت یہ کہاں سے ملی ہمیں؟ تو دل تو پتھر ہو گیا، قسوہ بن گیا، اور قسوہ سے بھی آگے نکل کر تباہ اور رین کی صورت اختیار کر گیا۔ اب وہ بچے بچے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کتنے سال کی بچی پر سگے باپ نے فائر مار کر اس کو تباہ کر دیا؟ نہیں سنا آپ لوگوں نے؟ 7 دن کی بچی، یہ تو ایک واقعہ، اور ابھی جو کل ہوا واقعہ کراچی میں، 21 دن کی بچی، 21 دن کی بچی کو سگے باپ نے قتل کر دیا۔ اور یہاں میاں والی میں 7 دن کی بچی، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ دل قسوہ بنا، قسوہ کے بعد تباہ اور رین کی صورت، دل اتنا بیمار ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اولاد کتنا بڑی نعمت، پھر اولاد میں بیٹی اللہ کی رحمت، لیکن احساس بھی نہیں۔ یہ کیوں آئی میرے گھر میں؟ یہ غصہ اور دکھ ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، دل اصل میں بیمار تھا۔ وہ بچپن سے، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے سامنے تھا، رشتہ داروں کے سامنے تھا، پھر بچپن گزرا، جوانی گزری، اس کی نکاح ہوا، ساری برادری اور ساری قوم اس کی ان بیماریوں کو دیکھتی رہی، علاج کی طرف کسی کا خیال بھی نہ ہوا، تو بیمار دل کیا کرے گا؟ یہی کچھ تو ہوگا۔ ایک واقعے کو چیخ رہے ہیں، یہاں تو ماں کی عزت پٹ رہی ہے روزانہ اپنی اولاد کے ہاتھوں۔ ہمارے سامنے نہیں ہے کیا؟ یہ کوئی تھوڑے واقعات ہیں، ڈھکے چھپے واقعات ہیں۔ آج باپ کے گریبان میں اولاد کا ہاتھ نہیں ہے کیا ہمیں پتہ نہیں اس کا؟ ہمارے گھر میں نہیں ہے کیا؟ آج وہ بیٹی جو باپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی شرم و حیا کی وجہ سے، اور آج وہ ماں باپ کے سامنے کیسے بول رہی ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ ماں باپ کی عزت کو تار تار کر کے اس قوم کی بیٹی عدالت میں جا کر اپنے آشناؤں کے ساتھ نکاح نہیں کر رہی۔ کس کو پتہ نہیں؟ کون نہیں جانتا؟ کیا میں اس سوچ پر بیٹھا رہوں گا کہ میرے گھر کی بیٹی تو نہیں؟ کیوں جی؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس قوم کی بیٹی میری بیٹی ہے، یہ اس کے گھر کا نہیں، میرے گھر کا مسئلہ ہے۔ فلاں کی ماں کی عزت نہیں، میری ماں کی عزت کا مسئلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان بھائی ہیں، کجسد واحد، ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر آنکھ کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اگر میرے اس بھائی کو تکلیف ہے تو مجھے کیوں نہیں؟ یہ بھی تو ایک بیماری ہے نا۔ اگر مشرق کی بیٹی پر ظلم ہوتا ہے تو مغرب کا مسلمان سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، اگر مسلمان ہے تو۔ اگر وہ سکون سے بیٹھ کر کھا پی رہا ہے تو سمجھ لو دل میں کوئی بیماری ہے۔ یہ جو چند بیماریاں میں نے آپ کو بتائی، ان بیماریوں میں سے کوئی نہ کوئی بیماری اس کو لگ چکی ہے۔ یہ میاں والی کی بچی کا مسئلہ ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میری بچی کا مسئلہ ہے؟ بس سنا، چسکا لے لیا اور اس کو آگے بیان بھی کر دیا۔ عبرت، اصلاح، فکر، ایک مرتبہ بھی توفیق نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں، اے اللہ اس بدبخت کو ہدایت عطا فرما دے۔ اتنی بڑی بدبختی، احساس بھی نہیں ہے۔
سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ تعالی بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، فرماتے ہیں یہ دل مثل آئینہ ہے، یہ تو آئینہ کی مثل ہے۔ فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ سیاہ ہو جاتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ دل بیمار ہوتا ہے، کیسے بیمار ہوتا ہے؟ فرمایا معصیت سے۔ اس دل کو صحت ملتی ہے طاعت سے۔ سیدنا ابراہیم ابن ادھم کا قول سنا رہا ہوں، فرمایا اس دل کو صحت ملتی ہے طاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ایک ایک سنت پر آپ عمل کرتے چلے جائیں، آپ کا دل صحت مند ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر گناہ ہو گیا پھر گناہوں کے درجات ہیں، فرمایا اس گناہ کی نحوست سے یہ دل بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ اور فرمایا کہ دل کی بیداری اللہ کا ذکر ہے، جب آپ اللہ کے ذکر میں ہیں تو آپ کا دل بیدار ہے، اور دل کی نیند فرمایا وہ غفلت ہے، جب آپ غافل ہوئے تو آپ کا دل بھی سو گیا، جی بیدار نہیں ہے وہ، اس کو کچھ بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے اس دل کی اصلاح فرض ہے، کم از کم ان 5-6 بیماریوں کا علاج تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور سب سے پہلی بیماری غفلہ، اس کو اپنے دل کے قریب بھی نہ آنے دیں، اور اگر یہ بیماری بڑھتے بڑھتے قسوہ اور تباہ تک پہنچ گئی پھر ہلاکت ہے۔ اور اس کا علاج اور اس دل کی بیداری اور اس دل کی صحت فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت سے، اہل دل کی صحبت سے۔ میں نے شروع میں ایک جملہ بولا تھا، یہ دل بنتے ہیں دلوں سے، دلیلوں سے نہیں۔ اہل دل کے پاس چلے جائیں اور اپنا دل ان کے سپرد کر دیں، وہ اس دل میں اللہ کی محبت ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اس دل میں ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اس دل میں پیوست کر دیں گے۔ اب یہ دل بیدار بھی ہوگا، دل صحت مند بھی ہوگا، اور یہ دل زندہ بھی ہوگا، اور اس دل کو جو خوراک چاہیے وہ اس کو ملتی رہے گی۔ پھر ماں باپ کے سامنے کوئی اونچا نہیں بولے گا، اولاد کے حقوق ادا ہوں گے، بیوی کے حقوق ادا ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا ہوں گے، ساری معاشرت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے لیے ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی عبد القادر صاحب کبیر والا کے بڑے بزرگ تھے۔ مولانا اشرف صاحب جو امام الصرف اور امام النحو گزرے ہیں، بہت بڑے امام تھے صرف اور نحو کے۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا ان کے بارے میں کہ حضرت مفتی عبد القادر صاحب صحابہ جیسے تھے، صحابہ جیسے تھے۔ تو حضرت مفتی صاحب، مفتی عبد القادر صاحب کے صاحبزادے مولوی سعد صاحب اپنے والد صاحب کے حالات پر کتاب لکھ رہے تھے اور اس کو چھپوانے کا ارادہ ہوا، تو ہمارے بڑے بزرگ بڑے شیخ حضرت اقدس حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں وہ بیٹے حاضر ہوئے۔ عرض کیا حضرت میرے والد صاحب کے بارے میں مولانا اشرف صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے کہ وہ صحابہ جیسے تھے، میں لکھوں یا نہ لکھوں؟
تو حضرت اٹھ کے بیٹھ گیا، لیٹے ہوئے تھے۔ فرمایا کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ یقیناً وہ صحابہ جیسے تھے، اتنا اونچا مقام تھا۔ وہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے سپرد کر دو اور 3 کام کرنے کا عزم کر لو۔ دل کی اصلاح 3 کاموں سے ہوگی۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ فرمایا طریقے کا علم، طریقے کا، ہمارے ہاں جتنے علم ہے نا یہ بے سلیقہ اور بے طریقہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے علم کے ذرائع، سب سے بڑا ذریعہ آج کل حضرت ٹی وی صاحب ہیں، سکرین لگی ہوئی ہے، اس سے علم حاصل ہو رہا ہے جی۔ اب اس کو سن لو، اب اس کو سن لو، دماغ خراب ہو گیا پوری امت کا۔ طریقے کا علم، اس لفظ پر غور کیجئے، ٹھیک؟ علم کہاں سے ملے گا؟ اہل علم کے سینوں سے، ٹی وی سے نہیں ملے گا۔ یہ موبائل، یہ تو فحاشی اور برائی کی جڑ ہے، اس سے نہیں ملے گا۔ اللہ والوں کی صحبت میں چلے جائیں۔ طریقے کا علم۔ نمبر 2، فرمایا کہ اعمال کی پابندی، ہو گیا نہ ہوا نہیں، پوری پابندی کے ساتھ عمل، اس علم پر پورا عمل۔ نمبر 2۔ نمبر 3، فرمایا حال بھی ایسا ہو جائے، اس علم اور عمل کے متعلق بڑا عجیب جملہ ہے، فرمایا حال بھی ایسا ہو جائے جیسے توجہ جیسے پیاس لگتی ہے نا، چین نہیں آتا جب تک ایسا حال ہو جائے، جب تک نماز نہ پڑھیں چین نہ آئے، جب تک روزہ نہ رکھیں سکون نہ ملے، جب تک ماں باپ کی خدمت نہ کریں چین نہ آئے، جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہ جائیں بے چینی، اضطراب، طبیعت میں بیماری۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی بیماری کی کیفیت طاری ہو گئی، سارے مریدین بڑے پریشان۔ آ کر پوچھا حضرت سر میں درد ہے؟ فرمایا نہیں۔ بخار ہے؟ فرمایا نہیں۔ فلاں بیماری؟ فرمایا نہیں۔ حضرت آپ اتنی نڈھال ہیں، اتنی مضمحل ہیں، کیا ہوا؟ نہیں بتا رہے تھے۔ کچھ مرید ایسے ہوتے ہیں جو لسوڑے ہوتے ہیں، جو اپنے شیخ کو چمٹے رہتے ہیں۔ ایک لسوڑا بھی تھا، وہ چمٹ گیا، حضرت مجھے بتائیں جی آپ کی تو حالت دیکھی نہیں جا رہی ہم سے۔ تو حضرت نے فرمایا 35 سال کے بعد آج امام صاحب کے پیچھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ رہ گئی ہے، یعنی 35 سال ہو گئے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے پڑھتے، آج پہلی دفعہ تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے، اس کی بیماری ہے۔ ذرا غور کیجئے۔ طبیعت میری اس لیے خراب ہے، 35 سال کہنا آسان ہے مولوی صاحب، 35 سال امام کے پیچھے میں اس وقت پہنچا کہ اس کی سورہ فاتحہ ہو گئی تھی، یعنی سورہ فاتحہ نہیں سن سکا میں، امام کی سورہ فاتحہ میں شریک نہیں ہو سکا نماز میں۔ یہ اس کا اثر ہے طبیعت پر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا اس پر غور کریں، اس ایک نقطے پر۔ دل کیسے بنے ہوئے دل تھے۔ حال ایسا ہو جائے، طریقے کا علم، عمل کی پابندی، اور حال ایسا ہو، یہ ہو نہیں سکتا اللہ والوں کی صحبت کے بغیر، ٹھیک؟ اچھا، اس میں 2 چیزیں معاون ہیں، یہ حضرت ہی کا ملفوظ سنا رہا ہوں، 2 چیزیں معاون ہیں۔ فرمایا ایک دوام ذکر، تسلسل کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر، شیخ اور پیر جس کے ساتھ تعلق ہوگا وہ ذکر بتائے گا، پابندی سے ذکر کرے، اس سے آپ کو یہ 3 چیزیں حاصل ہوں گی، طریقے کا علم،
عمل اور حال، اس میں معاون، سب سے بڑا معاون اللہ کا ذکر ہے۔ اور دوسری چیز صحبت صالح، شیخ کی صحبت۔ شیخ کی صحبت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستو۔ مولانا روم نے ایسے نہیں کہہ دیا یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی صحبت 100 سالہ بیریا عبادت سے افضل ہے۔ ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے اس صحبت سے وہ لمحہ مراد ہے جس لمحے انسان کی حیات اور کیفیت بدل جائے، انسان کا دل بدل جائے۔ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، نماز 8 بجے ہے جی، بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ اس موضوع کو درمیان میں چھوڑ رہا ہوں میں، پھر جب کبھی شروع کریں گے تو اسی سے آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ یاد رکھیں یا نہ رکھیں تو ہم انشاءاللہ یاد رکھیں گے اس کو اپنے فائدے کے لیے۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں صحبت شیخ پر۔ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن حضرات نے ان کی زیارت کی ہے وہ تو خوب جانتے ہیں اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا تھا۔ جن حضرات نے ان کو نہیں دیکھا شاید ان کو پتہ نہ ہو، الحمدللہ بہت زیادہ مجھے ان کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع بھی ملا، 4 گھنٹے بھی ان کی صحبت میں بیٹھا رہا اور ان کے بیانات بھی سنے۔ ان کا ہر بول حدیث ہوتا تھا۔ جن حضرات نے سنا ہے، آپ حضرات نے شاید دیکھا ہو بزرگوں نے، تو وہ ان کا انداز یہ ہوتا تھا شان والے نبی نے فرما دیا، شان والے نبی نے فرما دیا، بس سارا بیان ان کا حدیث سے ہٹ کر کوئی بات بھی نہیں، جو بات بھی کہنی ہے حدیث۔ حافظ الحدیث جو تھے، اور حافظ الحدیث کا لقب کسی عام آدمی نے ان کو نہیں دیا تھا۔ دیوبند کے بڑے بڑے اکابر علامہ انور شاہ کشمیری اور بڑے بڑے محدثین نے ان کو یہ لقب دیا تھا، حافظ الحدیث۔ حدیث کے حافظ تھے۔ متن، عربی الفاظ، اس کا ترجمہ ایسے نو کے زبان تھا جیسے بچوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے۔ حدیث کے حافظ تھے، بہت اونچا مقام تھا۔ ان کا ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب سرکاری ملازم تھے، حضرت کا نام سنا ہوا تھا۔ ان کی صحبت میں، ان کے بیان میں بڑے شوق اور محبت کے ساتھ آئے۔ حضرت کا اپنا بیان تھا، بیان کا انداز تھا، بیان کرتے رہے، بس درمیان میں پتہ نہیں کیا خیال آیا، فرمایا کہ مجھے اس مجمع میں کچھ لوگ ایسے چاہیے جو کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کریں، عہد کریں کہ آج کے بعد وہ رشوت نہیں لیں گے۔ وہ سرکاری ملازم کہتے ہیں کہ میں حضرت سے بڑا متاثر ہوا بیٹھا تھا، اور ان کا چہرے کا نور، بولنے کا انداز، اور پھر حدیث پر حدیث، تو حضرت نے جو ہی یہ جملہ فرمایا تو میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے مجھے دیکھا، بہت خوش ہوئے، سب سے پہلے میں کھڑا ہوا۔ میں نے حضرت کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میں رشوت نہیں لوں۔ فرمایا کہ میں چلا گیا دفتر۔ جب دفتر میں گیا تو میرے جو بڑے افسر تھے ان کے ہاں تو رواج تھا رشوت تم لو، جمع کر کے ہمیں پہنچاؤ۔ میں ایک طرف ہو گیا۔ 2-4 دنوں کے بعد بڑے افسروں نے مجھے وہاں سے نکال دیا اور شہر میں چلا گیا، تبادلہ ہو گیا۔ وہاں بھی بڑوں نے یہی امید رکھی مجھ سے، میں تو حضرت سے وعدہ کر چکا تھا۔ 2-4 دنوں کے بعد وہاں بھی مجھے بے عزت کر کے نکال دیا گیا۔ میں نے کہا اللہ، میں تیرے ایک ولی سے مسجد میں تیرے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کر چکا ہوں، یہ ساری تکلیفیں میں برداشت کروں گا، رشوت نہیں لوں گا، نہ لے کر دوں گا کسی کو۔
وہاں سے مجھے دھکا ملا اور شہر۔ اسی اثناء میں دوران ملازمت میں نے کوئی شہر نہیں چھوڑا، پاکستان کے سارے شہروں میں میرے تبادلے ہو گئے، 3 دن 4 دن ہفتہ ایک شہر، وہاں سے تبادلہ دوسرے شہر، ادھر والوں نے مجھے نکالا تیسرے شہر۔ جب سے حضرت سے میں نے وعدہ کیا، دل میں تو سکون ہے لیکن ظاہری طور پر بڑی بے چینی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی مجھے ٹکنا ہی نہیں دیتا۔ فرمایا کہ میں نے طے کر لیا کہ میں نے حضرت سے وعدہ کیا ہے، چاہے ملازمت رہے نہ رہے، چاہے عزت رہے نہ رہے، ساری دنیا والے مجھے دھکے دے دیں، میں حضرت کے وعدے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس وعدے کی برکت سے مجھے اللہ تعالی نے جو سکون عطا فرمایا اور اس ذات کی جو رضا مجھے حاصل ہو گئی، میں اس پر سب کچھ اور ساری دنیا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ ایک لمحہ تھا نا، یہ لمحہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے، جس سے دل بدل گیا، ساری دنیا سے دل توڑ کر اس اللہ کے بندے نے اپنا دل جوڑ لیا اس ذات سے۔ اب وہ جس سے وعدہ کیا تھا مولوی صاحب، وہ تو دنیا میں بھی نہ رہے، لیکن وہ آج تک اس وعدے کی پاسداری کر رہا ہے، اللہ کا ولی بن گیا۔ اس سے بڑا ولی اور ہو سکتا ہے جی کوئی؟ یہ ہے صحبت شیخ کا فائدہ۔ بس ایک بات دل پر اثر کرتی ہے، انسان کا دل بدل جاتا ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نصیب ہو جاتا ہے، اور اس